شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بیان حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا حقیقی ہے وہ بھی ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھی، حالانکہ یہ باتیں تانا زنی پر محمول ہوتی ہیں، لہذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف کے سب بھائی بنے ہوئے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے قول تعالیٰ۔ ترجمہ: بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینکاؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا ہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں، تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے اور پھر توبہ کر لیں اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہوتا کہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جاوے اس کو کوئی مسافر۔ اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے دور آ جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون نہ حق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی، اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے، اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ اس کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجئے، تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ہم کچھ کھیل دکھائیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دینا چاہیے، تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ اس مشورہ کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھاویں گے، اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کو حکم نہیں ہے، اس لیے میں کیوں کر جاؤں۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ تم خود ہی اپنے والد صاحب کے پاس جا کر بولو تو البتہ تم کو وہ حکم دے دیں گے۔ پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر و چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں، تاکہ میں کچھ سیر میدان کی کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں، اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کر آؤں۔ حضرت یعقوب نے اپنے لختے جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا نام۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف کے جواب میں والد صاحب نے نام کہا ہے اور اذن دے دیا ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو، تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کی کوئی گزن نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ:
بولے اے باپ کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قول تعالیٰ ترجمہ: جب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، اور تم سب کے سب اس سے باخبر رہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا، سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف کے بھائی بولے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: وہ سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم تو سب پوری جماعت ہیں، ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی وہ کھا گیا تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی ہیں اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب سخت گنہگار ہوں گے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان باتوں کا فریب کھا کر یوسف علیہ السلام کو ایک روز کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے میری جان، میرے دیدے سے اپنے دیدہ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ تو میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتا پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے بیٹے دیگر بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو تمہیں سونپا، آپ جاؤ، پھر اسی پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا، اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے۔ قول تعالیٰ ترجمہ: پھر جب لے کر چلی اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، پس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے، بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تمانچے لگانا شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فریاد اور زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جو تم مجھ پر اتنا کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو اور میری بے مادری اور پسری پر رحم کرو۔ ہر چند کے یوسف نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے کہ تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تیری موت آ چکی ہے، اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہی کر سکے اور تجھ کو لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ ماجرا کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فریاد و زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے، اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بڑے بھائی شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی، اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے، بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن رات رہے، اور جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب تو توبہ
ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے، اور اس چیز کا عزم صمیم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی و خوش رہیں۔ ادھر حضرت یوسف کنویں کے اندر روتے روتے ازحد نڈل ہو گئے۔ قولا تعالی ترجمہ، اور ہم نے وحی کی کہ اس کو کہ جتاوے گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں گے۔